کہتے ہیں گندی بات تو نہیں ہے اس میں، تو میرے عزیزو یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اس میں کیا گندا ہے اور کیا گندا نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، آئی پی ایل کو کتنی شوق سے دیکھ رہا ہے، اتنی شوق سے تو نے رمضان کے مہینے کا انتظار نہیں کیا تھا جتنی شوق سے تو نے آئی پی ایل کا انتظار کیا۔ اگر انتظار کرتا تو نمازوں کو چھوڑنے کے بعد میں تو اس میچ کی طرف نہ جاتا، اس آئی پی ایل کو دیکھنے کے لیے نہ جاتا۔ وہ کہتے ہیں کیا حرج ہے، اور یاد رکھنا صرف میچ ہی نہیں دکھایا جاتا ہے، جب چوکے اور چھکے لگتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈانس کا بھی معاملہ ہوتا ہے، ننگی لڑکیاں ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو کیا تم اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہو اس وقت میں؟ جب چیئر لیڈرز ڈانس کرتی ہیں تو اتنا تو کوئی بڑا نیک نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہوگا، اور اگر اتنا ہی نیک ہوتا تو نمازوں کو چھوڑ کر کے اس طرف نہ جاتا۔ میرے عزیزو، جب بھی رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ آتا ہے، علماء، خطبہ اور تمام ہی مفتیان کرام، یہ تمام پڑھے لکھے لوگ اپنی عوام کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس رمضان کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ رمضان میں کون سے کام زیادہ کرنا چاہیے، کون سے عمل زیادہ کرنا چاہیے۔ رمضان کا یہ مہینہ کتنا مبارک ہے، آپ کو اس مہینے کو یوں ہی نہیں گزارنا ہے بلکہ اللہ رب العزت کی کثرت سے عبادت کرنا ہے، رب کو سجدے کرنا ہے، اپنے گناہوں سے آپ کو باز آنا ہے، توبہ کرنا ہے رب کی بارگاہ میں۔ جو گناہ کیے ہیں نا میرے عزیز زندگی میں، ان گناہوں کو معاف کروانا ہے اس مبارک مہینے میں، رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ کہنا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے آگے نیک بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے آگے نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ علماء خطبہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مسجد کے امام محنتیں کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں آپ کو یہ عمل کرنا ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، میرے عزیزو ہماری عوام کو کیا ہو چکا ہے کہ وہ کتنی دور جا چکی ہے دین سے، کہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں نمازوں کو چھوڑنے کے بعد میں، نماز تراویح کو چھوڑنے کے بعد میں، روزے کو چھوڑنے کے بعد میں، مسجد سے دوری بنانے کے بعد میں، نیک اعمال سے دوری بنانے کے بعد میں، ہماری عوام آئی پی ایل دیکھنے میں لگی ہوئی ہے۔ اب تو کئی سال سے یہی معاملہ ہوتا آ رہا ہے کہ رمضان مبارک میں یہ آئی پی ایل جیسی نحوست شروع ہو جاتی ہے، یہ آئی پی ایل شروع ہو جاتا ہے کرکٹ میچ، تو سارے لوگ مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، پھر تراویح کو چھوڑ کر پھر اس طرف جا رہے ہیں یہ لوگ۔ اور کتنوں کو ہم نے ایسوں کو دیکھا ہے کہ اگر وہ تراویح پڑھنے کے لیے آ بھی گئے تو موبائل تو ساتھ میں لاتے ہیں نا، جب سلام پھیرا جاتا ہے، امام صاحب نے جیسے ہی سلام پھیرا، ادھر وہ پھر اسکور چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون کھیل رہا ہے، اس سے کھلاڑی نے کتنے رن بنائے ہیں، کون بولنگ کر رہا ہے، کون بیٹنگ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسجدوں کا ادب و احترام بھی اٹھا کر کے رکھ دیا ہے۔ ارے نادان، تجھے یہ ایک مہینہ تو ملا تھا کہ تو اپنے گناہوں سے باز آ جاتا، دور ہو جاتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میچ دیکھنے میں کیا دقت ہے، یا میچ کھیلنے میں کیا دقت ہے، کرکٹ کھیلنے میں کیا پریشانی ہے، کرکٹ کو دیکھنے میں کیا پریشانی ہے۔ اور یاد رکھنا، چلو کھیلنے میں دقت نہیں ہو سکتی ہے، آپ اگر اپنی صحت کے لیے کھیل رہے ہیں، اپنے آپ کو آپ مینٹین کرنے کے لیے کھیل رہے ہیں، اپنی ورزش کرنے کے لیے آپ کھیل رہے ہیں، یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، نماز سے بڑھیا تو کوئی معاملہ نہیں ہے نا۔ نماز پڑھیں گے، آپ سجدے میں جائیں گے، رکوع کریں گے، قیام کریں گے، یار تیری جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ کیا میچ سے ہی جسمانی بیماری دور ہوں گی؟ اور تو نے جو کرکٹ کھیلنے میں جو وقت ضائع کیا ہے، برباد کیا ہے، یاد رکھنا قیامت کے دن تو اس بات کو سوچ کر کے پچھتائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیا ہوگا، ایک لمحہ بھی برباد کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ سوچے گا، یار میں نے کیوں اس لمحے کو برباد کر دیا، اس لمحے میں بھی میں اللہ کی عبادت کر لیتا۔ جو غیر مسلم ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ تو ریسرچ کرنے کے بعد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے اس کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی، نماز کی نماز ہے اور پھر ورزش کی ورزش بھی ہے۔ اور رہا سوال دیکھنے کا، عوام کو سمجھایا جائے تو لوگ کہتے ہیں میچ دیکھنے میں کیا دقت ہے، میچ دیکھنے میں کیا پریشانی ہے۔ جو کھیلنے والے ہیں وہ ایک بات اور یاد رکھیں، جس کھیل میں ہار جیت کا معاملہ ہو، جس کھیل میں پیسے لگائے جائیں، جس کھیل میں سٹا لگایا جائے، جس کھیل میں ہر گیند پر پیسے لگائے جائے، وہ کھیل ہرگز جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ آج مجھے بتاؤ کہ ہار جیت کا معاملہ نہیں ہوتا ہے؟
کیا پیسے نہیں لگائے جاتے ہیں؟ اور یار یہاں تک بتانے والے کہ ہر گیند پر پیسہ لگتا ہے، ہر بلے باز پر پیسہ لگتا ہے، ہر بولنگ کرنے والے پر پیسہ لگتا ہے، تو آپ اس کو جائز مان رہے ہو؟ رہا سوال دیکھنے کا، لوگ کہتے ہیں گندی بات تو نہیں ہے اس میں، تو میرے عزیزو یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اس میں کیا گندا ہے اور کیا گندا نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، آئی پی ایل کو کتنی شوق سے دیکھ رہا ہے، اتنی شوق سے تو نے رمضان کے مہینے کا انتظار نہیں کیا تھا جتنی شوق سے تو نے آئی پی ایل کا انتظار کیا۔ اگر انتظار کرتا تو نمازوں کو چھوڑنے کے بعد میں تو اس میچ کی طرف نہ جاتا، اس آئی پی ایل کو دیکھنے کے لیے نہ جاتا، نمازوں سے دور ہونے کے بعد میں تو اس طرف نہ جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے، اور یاد رکھنا صرف میچ ہی نہیں دکھایا جاتا ہے، جب چوکے اور چھکے لگتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈانس کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تانے والوں نے بتایا کہ وہاں ننگی لڑکیاں ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو کیا تم اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہو اس وقت میں جب چیئر لیڈرز ڈانس کرتی ہیں؟ تو اتنا تو کوئی بڑا نیک نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہوگا۔ اور یار اگر اتنا ہی نیک ہوتا تو نمازوں کو نہ چھوڑتا، نمازوں کو چھوڑ کر کے اس طرف نہ جاتا۔ میرے عزیزو، لوگ کہتے ہیں پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ان پریشانیوں نے کیوں گھیر رکھا ہے؟ اور یار اپنے اعمال پر بھی تو غور کر، یہ بھی تو دیکھ کہ تو عمل کیسے کر رہا ہے، تیرے کام کیسے ہیں، تو عمل کیسا کر رہا ہے، کیا اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے تو عمل کر رہا ہے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو کوئی کام کر رہا ہے؟ نانا میرے عزیز، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو ہم پورے دن میں ایک عمل نہیں کرتے، لیکن رب کو ناراض کرنے والے ہم سینکڑوں کام کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزوں بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں اس بات کو کہ جو اب تک نماز پڑھ رہے تھے، نماز تراویح ادا کر رہے تھے، 5 وقتہ نماز پڑھ رہے تھے، اب انہوں نے نمازوں کو بھی چھوڑ دیا اس رمضان کے مہینے میں، اب وہ آئی پی ایل کی طرف جا چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ انہیں اس چیز کا انتظار تھا۔ اب یہی مسلمان اسی آئی پی ایل کی ہر گیند پر سٹا بھی لگائے گا، پیسے بھی لگائے گا، کمائی کرنے کی کوشش کرے گا، حرام کمائے گا۔ یاد رکھنا، حرام کمانے والوں، سٹا لگانے والوں، جوا کھیلنے والوں، تمہارا حشر بہت برا ہونے والا ہے۔ تم دنیا میں بھی پچھتاؤ گے، قبر میں بھی تمہیں اس کا پچھتاوا ہوگا، اور آخرت میں اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے؟ اگر تم سے پوچھ لیا گیا کہ تجھے رمضان کا مہینہ دیا گیا تھا، رمضان کے مہینے تک تجھے زندگی دی گئی تھی، یہ بتا تو نے رمضان کو کیسے گزارا؟ تو میرے عزیزو اس وقت میں کون سا جواب دو گے؟ ہوگا کوئی آپ کے پاس میں جواب؟ یار رمضان میں بھوکے رہتے ہو، پیاسے رہتے ہو، روزہ رکھنے کے بعد میں کچھ کھاتے نہیں ہو، پیتے نہیں ہو، وجہ کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ صرف روزے میں نہیں دیکھتا ہے، صرف رمضان میں ہی نہیں دیکھتا ہے، تو جو عمل کرتا ہے اللہ رب العزت سب جانتا ہے۔ اللہ رب العزت رمضان کے علاوہ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ اب نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ تو نمازوں کو چھوڑنے کے بعد میں آئی پی ایل کی طرف جا رہا ہے، نمازوں کو چھوڑنے کے بعد میں سٹے کے بازار کو گرم کر رہا ہے، نمازوں کو چھوڑنے کے بعد میں جوا کھیل رہا ہے، نمازوں کو چھوڑنے کے بعد میں کرکٹ میچ کی طرف جا رہا ہے، روزے کو چھوڑنے کے بعد میں کرکٹ میچ کی طرف جا رہا ہے۔ کیا اللہ رب العزت نہیں دیکھ رہا ہے؟ اب اگر ایک لمحے کے بارے میں بھی سوال ہو گیا نا میرے عزیز، تو ہم سے اور آپ سے جواب نہیں دیا جائے گا، ایک چیز کا حساب نہیں دیا جائے گا، ایک لمحے کا حساب نہیں دیا جائے گا۔ کتنے بد نصیب اور بد قسمت ہیں وہ مسلمان کہ جو اس مہینے کو بھی پائیں اور پھر اپنی مغفرت نہ کروا سکیں، اپنی بخشش نہ کروا سکیں، گناہوں سے باز نہ آ سکیں۔ ارے اٹھا کر کے دیکھو حدیث پاک کو، پتا چل جائے گا کہ دعا کی ہے حضرت جبرائیل نے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، دور ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اور اس دعا پر آمین کہنے والے تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو یاد رکھنا، جو قدر نہیں کرے گا اس ماہ مبارک کی، جو اس کا ادب نہیں کرے گا، احترام نہیں کرے گا، اس کو ہلاک دنیا میں بھی ہونا ہے اور آخرت میں تو اس کو جہنم کا ایندھن بننا ہی ہے۔ بھی باز آ جاؤ میرے عزیزو، رب کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، ورنہ حالات دیکھ رہے ہو، حالات بد سے بھی بدتر ہے۔ اگر تم باز نہیں آئے تو بد سے بھی بدتر اور اس سے زیادہ بدتر ہو جائیں گے، اور نیچے جاتے ہوئے نظر آؤ گے تم لوگ۔ سوال کرتے ہیں نا، فون آتے ہیں پھر
کہ کیا رمضان کے مہینے میں آئی پی ایل دیکھ سکتے ہیں؟ کیا رمضان کے مہینے میں کرکٹ کھیل سکتے ہیں؟ کیا رمضان کے مہینے میں میچ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا رمضان کے مہینے میں بیڈمنٹن